اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فأخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے سے تمہارے واسطے بہت سارے پھل رزق کے طور پر نکالے، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم اللہ کے لیے کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، جب کہ تم جانتے ہو۔ سورہ بقرہ کی جو 20 آیات گزری ہیں ابھی پیچھے، ان میں سے شروع کی آیات میں، ان 20 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، 3 جماعتوں کا۔ پہلی جماعت جو پکے ایمان والے اور ہدایت یافتہ طبقے کی، صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ، ان کو بیان کیا ہے۔ دوسرے جو اس ہدایت سے، یعنی قرآن کی ہدایت سے، اللہ کی ہدایت سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں، صاف طور پر انکار کر بیٹھے ہیں، ان کا تذکرہ 2 آیت کے اندر کیا۔ پھر آخری 13 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا تذکرہ کیا، جو ظاہر طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور اندرونی طور پر کفر پر ڈٹے اور جمے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی گویا کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر یہاں ان 2 آیتوں میں بیان ہو رہی ہے۔ توحید کو اللہ تبارک و تعالی یہاں بیان کر رہے ہیں۔ تو خطاب کس سے کیا گیا؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ لوگوں میں تینوں قسم کے لوگ آ گئے، پکے ایمان والے بھی، کھلے طور پر کفر کرنے والے بھی، اور چھپے ہوئے جو کافر تھے، جن کو منافق کہا جاتا تھا، وہ لوگ بھی۔ یہ تینوں طبقے اس کے اندر آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں لوگوں سے کیا کہا؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو بہت سارے نام ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں رب ہی کا لفظ کیوں چوز کیا، کیوں پسند کیا، کیوں اس لفظ کا انتخاب کیا؟ کوئی اور لفظ بھی آ سکتا تھا۔ تو یہاں پر ایک باریکی جو ہے رب کے اندر، اور جو گہرائی ہے وہ یہ ہے کہ رب اس کو کہتے ہیں جو شروع سے لے کر آخر تک ہر ایک کی استطاعت کے مطابق، ہر ایک کی اس کے مزاج کے مطابق تربیت کرے اور اس کی ہر اعتبار سے کفالت کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ صفت جو ہے سوائے اللہ کے کسی اور میں موجود نہیں ہے، اس لیے یہاں رب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اعبدوا ربکم، عبادت کرو۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں، ایک تفسیر کی بہت بڑی کتاب ہے جس کے مفسر لکھتے ہیں عبادت کے
عبادت کہتے ہیں کہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری کے اندر صرف کر دینا، مٹا دینا۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے آپ کو فرما برداری کے اندر لگا دینا، یہ ہے عبادت۔ اور اس عبادت کی جو تعریف کی گئی ہے اس کا دوسرا جز ہے کہ خوف اور عظمت کے واسطے سے، خوف اور عظمت کے ذریعے سے برائیوں سے رکنا اور اپنے آپ کو روکے رکھنا، اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا، یہ ہے عبادت۔ عبادت یہ نہیں ہے آئے 2 رکعت پڑھی، 4 رکعت پڑھی اور چلے گئے۔ کتنا جذبہ ہے آپ کے اندر اندرونی طور پر اللہ کی فرما برداری کرنے کا، کتنے آپ تیار ہیں، کتنے ایکٹیو ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ابھی ہم 2 دن کے لیے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے یہاں گئے تھے پچھلے ہفتے، تو مولانا نے جو اقامت صلاۃ اور ایتاء زکاۃ کا جو خلاصہ بیان کیا ہے کہ اقامت صلاح یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی اور چلے گئے۔ اقامت صلاح کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اندر سے تیار کرے آدمی اللہ کی فرما برداری کے لیے، اور پھر دوسروں کو بھی اس پر لانے کی کوشش کرے، یہ ہے اقامت صلاح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لے کر کہاں آئے؟ جنگل بیابان کے اندر، اور وہاں آ کر کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہاں پر نماز قائم فرما اور زکوٰۃ دینے والوں یہاں پر زکوٰۃ ادا کروا۔ تو نماز قائم یہاں جنگل بیابان میں اچھی ہوتی یا بیت المقدس کے اندر اچھی ہوتی؟ ارے یہاں تو نہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے نہ دینے والا ہے، کس کے لیے دعا کی جا رہی ہے؟ کیا مطلب ہے اس اقامت صلاح اور ایتاء زکاۃ کا؟ یہی مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اندر سے تیار کر کر دوسروں کو اس پر آمادہ کرنا، دوسروں کی فکر کرنا۔ اور زکوٰۃ اللہ سے مانگ کر، زکوٰۃ مانگ کر نہیں، اللہ سے زکوٰۃ دینے کی استطاعت مانگ کر، اللہ کے جو کمزور بندے ہیں ان کے اوپر اس کو لٹانا، ان کے اوپر اس کو خرچ کرنا، یہ ہے زکوٰۃ کا مطلب۔ تو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، کہ اپنے آپ کو مکمل لگا دو۔ اب جو میں نے بات کہی کہ تینوں لوگوں کو یہاں خطاب کیا گیا ہے، یعنی پکے ایمان والوں کو بھی، کھلے طور پر انکار کرنے والوں کو بھی، اور چھپے طور پر انکار کرنے والوں کو۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں جو کھلے طور پر انکار کر رہے ہیں، قرآن کو نہیں مان رہا، ہدایت کو نہیں مان رہا ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کو اس آیت کا مطلب یہ سمجھیں گے وہ لوگ، اور سمجھایا جائے گا کہ اس آیت میں تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہزاروں کروڑوں جو دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہو، شجر اور حجر کو پوجتے ہو، شمس و قمر کو پوجتے ہو، چاند سورج ستاروں کی آگ کی پرستش کرتے ہو، ان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ اس گروہ کو تو یہ سمجھایا جائے گا، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے۔ دوسرے منافقین جو ہیں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، دنیا کی چند روزہ عزت کی وجہ سے اپنے آپ کو تم اس طرح کی نفاق اور منافقت کے اندر مت ڈالو، بلکہ تم اگر ایمان پر ہو ظاہری طور پر تو اس ایمان کے اندر اخلاص پیدا کرو، تاکہ باطنی طور پر بھی، اندرونی طور پر بھی تم اللہ ہی کے بول بولو اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرو، اللہ ہی کی طرف جھکو، ایسا نہ ہو اندر کچھ باہر کچھ۔ اس لیے اخلاص جو ہے بڑی نعمت ہے، اخلاص بڑی نعمت ہے، اخلاص پیدا ہونا چاہیے ہمارے لیے۔
ایسا نہیں کہ بس کر لیا کوئی بھی کام بس، نہیں، نیت پہلے. کیا آدمی نیت کرتا ہے نماز میں؟ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز عشاء واسطے اللہ کے. تو یہ صرف زبانی نہ ہو، دل سے ہو، یہ بات دل سے ہو کہ ہاں میں یہ نماز جو پڑھ رہا ہوں یہ حقیقت میں اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ جو قربانی کر رہا ہوں یہ حقیقت میں اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں، یہ زکوٰۃ اور صدقہ جو دے رہا ہوں، مسجدوں کے اندر جو تعاون کر رہا ہوں، یہ صرف اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں اور کچھ میرا مقصد اس سے نہیں. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا قول تھا کہ ہم تم سے کسی طرح کا شکریہ نہیں چاہتے اور نہ اس کا کوئی معاوضہ چاہتے ہیں، اس کا بدلہ تو اللہ سے ہم لیں گے اور اللہ ہمیں دے گا اس کا بدلہ. یہ ہے اعبدوا ربکم. یہ بہت توحید کے اعتبار سے بہت جامع آیات ہیں، بہت جامع آیات، کہ اگر کوئی جاہل اور بدو قسم کا آدمی بھی ہو تو ان آیات کو پڑھ کر اور ان کو سمجھ کر وہ اس بات کا اعتراف کرے گا اور یقین کرے گا کہ ہاں واقعی اللہ ہی کی ذات ہے جو قابل یقین ہے اور قابل اعتماد ہے، اور اللہ ہی پر ہمیں بھروسہ کرنا ہے اور اللہ ہی کو ایک ماننا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی دلیل دے رہے ہیں ہمیں اپنے ایک ہونے کی. سب سے پہلے اپنے آپ سے، یعنی ہم لوگوں کو اپنے آپ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ رب الذی خلقکم، رب کس کو کہتے ہیں؟ جس نے تم کو پیدا کیا. اور تم کو کیسے پیدا کیا؟ ایک قطرے سے پیدا کیا. اور کیسا پیدا کیا؟ کہ جب دنیا میں تم آئے اور جب تمہارا ایک نشو و نما ہوا، ایک بڑھوتری ہوئی اور تمہارے اندر طاقت اور قوت آئیں اور تمہاری عقلیں صحیح سالم رہیں، تم ساری چیزیں اچھی طرح دیکھ رہے ہو، سارے کام کاج کر رہے ہو، اس مقام تک پہنچانے والا تمہیں کون ہے؟ جس نے تم کو پیدا کیا، وہ رب، اس رب کی عبادت کرو. اور آگے دلیل کے طور پر پھر فرمایا تمہیں کو پیدا نہیں کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے جو پہلے جو لوگ گزرے ہیں نا ان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ان دلیلوں کو سن کر شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک جملہ استعمال نہیں کیا، الذی خلقکم والذین من قبلکم ومن بعدکم. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کہ اگر اللہ کے نبی آخری نبی نہیں ہوتے اور اللہ کے نبی کے بعد بھی کوئی دوسری امت اللہ کو بھیجنا ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی وَمِن بَعْدِكُمْ بھی کہتے، لیکن یہ آخری امت ہے، آخری نبی کی آخری امت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے آگے لفظ نہیں بولا بلکہ اس سے پہلے بولا کہ تم اور تم سے پہلے جو امتیں جو قومیں پیدا کی گئی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ہم آخری ہیں اور ہم سلیکٹڈ ہیں. جس طرح نبی سلیکٹڈ ہوتے ہیں نا، اسی طرح یہ امت بھی منتخب کی ہوئی ہے. اس امت کا انتخاب کیا ہے، میرا اور آپ میں سے ہر ایک کا، ایک ایک بچے کا، ایک ایک بڑے کا انتخاب کیا گیا ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو ہمیں حاصل کرنا ہے اور وہ حاصل کر کر دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. آ رہی ہے اس آیت کی تفسیر سمجھ میں اب آپ کو؟ ابھی تک تو خالی آپ نے آیت اور اس کا ترجمہ سنا ہوگا، اب تفسیر سمجھ میں آئی اس آیت کی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کیوں کہا جاتا ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے کوئی جماعت ایسی ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. کوئی جماعت. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اور دلائل پیش کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اور
تم سے پہلوں کو ہی پیدا کیا، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے ہی لیے زمین کو بچھونا بنایا. اور کیسا بچھونا؟ نہ تو پانی کی طرح اتنا نرم کہ آدمی چل ہی نہ سکے، کوئی کام ہی نہ کر سکے، نہ پتھر اور لوہے کی طرح اتنا سخت کہ اس پر آدمی پریشان ہو جائے، کوئی کام کاج ہی نہ کرے. بالکل کیسا اللہ نے زمین کو جو ہے ایک اندازے سے بنایا ہے کہ ہر جگہ کی زمین الگ الگ. اگر کوئی آدمی بالکل کچی زمین میں چلتا تو اس کے پیر جو ہے دھسنے لگتے، اگر نرم ہوتی زمین تو بہت زیادہ. روڈ نہیں بچھا سکتے تھے آپ، گھر نہیں بنا سکتے تھے آپ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عظیم نعمت اس زمین کو بتایا جس پر ہم رہ رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جس پر ہم گناہ کر رہے ہیں اور گناہوں کو دیکھ رہے ہیں. جب کوئی بندہ اللہ کی زمین پر گناہ کرتا ہے تو زمین اللہ سے اجازت لیتی ہے کہ اللہ اگر تو حکم دے تو میں اس شخص کو یہیں اپنے اندر لے لوں. وہاں آس پڑوس کے در و دیوار کہتے ہیں، شجر اور حجر کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو حکم دے تو میں اس کے اوپر گر جاؤں. آسمان یہ اجازت مانگتا ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے. ڈیجوں سے باراتیں جا رہی ہیں مسلمانوں کی ہیں، اور یہ محرم کے یہ جا رہے ہیں جلوس. ان تک یہ اللہ کے پیغامات کون پہنچائے گا؟ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا. اگر وہ واقعہ سناؤں گا تو باقی آیت کی تفسیر رہ جائے گی. بہت عجیب غریب واقعہ. شارٹ کٹ میں آپ کو اس کا خلاصہ سنا دیتا ہوں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ جاؤ اجمیر جا کر دعوت کا کام کرو. اب یہ چلے گئے وہاں. اچھا کچھ دن سے یہ دعا کر رہے تھے مولانا عمر صاحب کہ اللہ آپ کے راستے کی موت نصیب فرما. اب جب مولانا یوسف صاحب نے یہ حکم دیا تو اب یہ سمجھے مولانا عمر صاحب کہ میری دعا قبول ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی کہ وہاں جائیں گے تو وہاں پٹائی ہوگی جم کے اور شہید ہو جائیں گے. اب یہ پہنچے اور وہاں جا کر رومال اوڑھ کر بیٹھ گئے اور خوب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، زار و قطار روئے. اللہ نے ایک تدبیر سجائی، وہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، او خواجہ کے چاہنے والوں، جو خواجہ کا چاہنے والا ہے آگے آ جائے. پھر بیٹھ گئے، پھر اسی طرح اللہ کی طرف متوجہ، پھر کھڑے ہوئے. پھر جب تیسری مرتبہ دیکھا 50-60 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجمع کھڑا ہوا ہے. پوچھا بتاؤ خواجہ کا نام کیا تھا؟ کسی کی آواز نہیں آ رہی. کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ کیوں آئے تھے اس ہندوستان میں؟ کس نے بھیجا تھا؟ ان کے استاد کون تھے؟ ان کے والد کون تھے؟ ان کے دادا کون تھے؟ جو سوالات کیے تو سب کی سٹی پٹی گول کہ ہم تو خواجہ کرتے تھے اور 8-10 سال سے یہاں آ رہے ہیں خواجہ کے دربار میں، ہمیں تو خواجہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. اوہو اب کیا ہوگا؟ جب مولانا عمر صاحب نے خوب زور سے، اچھا بریلویوں کے آپ نے دیکھا ہوگا جو جتنی چلا کے بیان کرتا ہے اسے بڑا پیر مانتے ہیں، اور کرسی توڑ دی اور پگڑی ادھر جا رہی ہے، مائک ادھر جا رہا ہے، ہاں یہ ہیں بڑے پیر. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دیکھا ہوگا نا آپ نے، ویڈیو میں بیانات سنے ہوں گے. اب مولانا عمر صاحب نے اسی انداز میں جو ہے جلالی انداز میں چلانا شروع کیا. جب لوگ جمع ہو گئے اور یہ سارے سوالات ہوئے تو کہا اچھا میں بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ وقت دینا پڑے گا آپ کو، وقت گزار. یہاں تبلیغ کی کوئی بات نہیں ہو رہی، گشت کا کوئی تذکرہ نہیں آ رہا. دعوت کا انداز دیکھیے آپ، کن لوگوں میں کس طرح کی دعوت دینا ہے. اور چند 15-20 لوگ کھڑے ہوئے. پھر ان سے کہا کہ بھائی یہاں تو خوب غدر ہوتا ہے، یہاں تو بات ہو نہیں پائے گی، قریب کی کسی مسجد میں چلتے ہیں. وہاں گئے، پورا چلہ ان کا لگوا دیا. وہاں 6 نمبر بیان کر. ایک ہفتے تک تو توحید بیان کی، خواجہ کی جو ہے وہ سناتے رہے داستان
پوری حیات ان کی کیا نام تھا، کہاں سے آئے تھے، کیوں آئے تھے، اس ملک میں کیا کام کیا، کس طرح لوگوں کو ایمان کے اوپر ابھارا، کلمہ ہی کلمہ کلمہ ہی کلمہ، پھر نماز، پھر اور وہ پورے 6 نمبر ہو گئے جب، تو پھر لے کر نظام الدین پہنچے۔ تو اس واقعے کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اس طرح تیاریاں کرنا ہے۔ ہم یہ صرف اس لیے نہیں بھیجے گئے دنیا کے اندر کھا لیں کما لیں سو جائیں اور مر جائیں، ہمیں کام کے لیے بھیجے گئے۔ جس طرح ہم سنتے ہیں نا کہ نبی آیا کرتے تھے، دین کی دعوت آتی تھی، نبی چلے جاتے تھے، دنیا سے دین چلا جاتا تھا، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ کام کس کو کرنا ہے؟ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ تو یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے۔ ہم نے درخواست نہیں لگائی تھی وہاں کہ ہمیں نبی کی امت میں پیدا کیا جائے، آخری نبی، خود اللہ نے چن کر ہمیں بھیجا ہے۔ تو عزیزوں، ہمیں اس کام کو انجام دینا، اس کی فکریں کرنا، اور حالات بہت نازک ہیں۔ یہ اعبدوا ربکم، یہ اتنا اہم جملہ ہے، اتنا اہم جملہ ہے، اگر آپ نے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پوتا اور پوتیوں کو، نواسے اور نواسیوں کو یہ نہیں سکھایا تو آپ اس کا انجام دیکھ رہے ہیں۔ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو یہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، یہ جملہ نہیں سکھایا ہے، ان کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کے شادی کر رہی ہیں۔ یہ ہے وجہ اس کی، جو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں لڑکیاں، یہ ہے وجہ اس کی کہ ماں باپ نے اعبدوا ربکم نہیں بتایا تھا، یہ نہیں بتایا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اس کی عبادت کرنے میں، اس کو ایک ماننے میں کتنی ہی رکاوٹیں آ جائیں، کتنی ہی تلواریں تمہاری گردنوں کے اوپر تنی ہوئی ہوں، تم توپ کے دہانوں کے اوپر ہو، کچھ بھی ہو، تمہیں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے۔ پھر پیار، یہ محبت، جھوٹی محبت، جس کو 6 مہینے کے بعد وہ اپنا نطفہ اس کے پیٹ میں ڈال کر 6 مہینے کے بعد چھوڑ دیتا ہے، سال بھر کے بعد چھوڑ دیتا ہے۔ روتی ہوئی ویڈیو نہیں آئی آپ لوگوں کے پاس؟ آپ نے نہیں دیکھی کہ میرے ساتھ فلاں نے، رام دیو نے، اور اس نے یہ کیا اور مجھے چھوڑ دیا؟ ارے چھوڑ رہا ہے، نہیں چھوڑ رہا ہے، شادی کی 6 مہینے بعد، سال بھر بعد چھوڑ دیا۔ تو عزیزوں، اس وقت اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو بہت شرمانا نہیں ہے، اپنی بیویوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو بٹھا کر سنجیدگی کے ساتھ تعلیم کے حلقے جو بتائے گئے ہیں اس کو شروع کریں، کتابی تعلیم ہو، اس میں اللہ کے نبی کی اور اللہ کی توحید کو جو بیان کیا گیا ہے، ایمان پر استقامت، اور اس پر صحابہ کے واقعات کہ کیسا ایمان مضبوط تھا صحابہ کا، کیسے کیسے واقعات اس کے اندر بیان کیے گئے۔ جب مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے سنیں گے تو ان کے ایمان مضبوط ہوں گے، ان کے عقائد مضبوط ہوں گے، انہیں یہ احساس ہوگا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ ہی کی عبادت پر اور اللہ ہی کی وحدانیت پر اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر جمے رہنا ہے۔ بتائیے کون کون تعلیم شروع کرے گا جس کے ابھی شروع نہیں ہے؟ سب کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اور دوسری باتیں ذکر کر رہے ہیں، دلیل سے سمجھا رہے ہیں ہمیں۔ وَأَنزَلَ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور تمہارے لیے میوے اس سے نکالے رزق کے طور پر کہ تم کھاؤ۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اب جب اتنا سب کچھ اللہ نے کیا ہے تو کیوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو؟ کیوں اللہ کے برابر کسی کو لاتے ہو اور سجدے کرتے ہو جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ سب تم جانتے بھی ہو، ایسا نہیں ہے نادان ہو تم، سب جانتے ہو۔ تو یہ دلائل تھے، یہ باتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں
اپنی وحدانیت پر قائم رہنے کے لیے سمجھائیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے سمجھ میں آ جائے اور سارے ایمان والوں کی یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔